تابعوا بین الحج والعمرہ، جب حج کرو تو عمرہ بھی کرو، فإنہما ینفیان الفقر، اس لیے کہ ان دونوں سے فقر و فاقہ دور ہوتے ہیں، والذنوب، اور گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طریقے سے بھٹی میں لوہا ڈالنے، سونا اور چاندی ڈالنے سے اس کے اندر جو خراب چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی گناہیں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، مقبول حج کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حسن حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی عمرہ کرے تو حج بھی کرے، جب آدمی حج کرے تو عمرہ بھی کرے، اسی کو تابع بین الحج والعمرہ کہا گیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ قیل وما برہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کے اندر بھلائی کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا اور پاکیزہ گفتگو، آدمی اچھی بات کرے۔ حج کے دوران اگر کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے تو کھانا کھلائے، اگر نہ کھلا سکتا ہو تو جو لوگ کھانا کھلا رہے ہیں ان کی مدد کرے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کا معاون مددگار ہونا چاہیے، اور جو بھی گفتگو کرے آدمی پاکیزہ گفتگو کرے۔ حج کے دوران کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے گناہ لازم آتا ہو، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے ہماری بات نکلتی ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حج کے دوران ہم گناہیں کریں گے تو فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔ حج کے دوران ہی جب ہم گناہیں کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم حج کریں تو توبہ کرنا چاہیے، کسی کی حق تلفی کی ہو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے، تب جا کر کے ہمیں حج کے لیے آنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔